ریسنٹ جو کانفلکٹ ہوا کچھ دنوں کا بٹوین ایران اینڈ اسرائیل، ٹھیک ہے، اس میں ہمارا رول کیا تھا، اور ہم نے بڑے احسن طریقے سے ہم نے ساری چیزیں ہینڈل کی، کیونکہ بڑا مشکل، بڑے ٹرکی سبجیکٹ تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے جیوگرافکلی بھی ہم ایسے لوکیٹڈ ہیں کہ ہم نے اپنے آپ کو بڑے احسن طریقے سے لے کے چلنا تھا، ایک طرف چائنا، ایک طرف امریکہ، اور اس کے ساتھ ساتھ اسرائیل اینڈ ایران، نیکسٹ ڈور نیبر بھی ایران. تو اس چیزوں کو ہم نے سارے کو کیسے ہینڈل کیا؟ رانا صاحب، اٹس اے ویری ڈیفیکلٹ کوشچن. آپ نے جو سوال پوچھا ہے بہت ہی ڈیپ روٹیڈ ہے، اور بہت ہی اس کے کئی ریپرکشنز ہو سکتے ہیں، لیکن I'll be as precise as I possibly can. دیکھیے سر، ایک عجیب کیفیت ہوئی ہے اس میں، اور آپ پروبیبلی پریوی ہیں بہت ساری ایسی انفارمیشنز کے. دیکھیں، انڈیا نے جو ٹائمنگ چنی تھی نا پاکستان کے لیے، یہ ٹائمنگ ڈیسائیڈڈ تھی. اگر آپ دیکھیں تو دا فرسٹ ہیڈ آف اسٹیٹ جو کہ یو ایس اے کو کال کرتا ہے وہ بینجامن نیتن یاہو ہے، اسرائیل کا. پھر نمبر 3-4 پہ انڈین پرائم منسٹر ملا. انہوں نے آپس میں کوئی ہجری پکائی. فیز 1 میں پاکستان تھا، فیز 2 میں ایران تھا. اچھا. اور یہ 2 ممالک ہی ہیں جن کو وہ ٹارگٹ کر رہے تھے. پاکستان پہ انہوں نے ایک اسٹریٹجی بنا لی، اور ان کا خیال تھا کہ ہم سے لڑ نہیں پائیں گے. اللہ پاک کی ذات نے ہمارے پہ وہ رحم اور کرم کیا، اور ہمارے فیلڈ مارشل کی اسٹریٹجی، ایئر فورس کے ایئر چیف کی اسٹریٹجی، نیول چیف کی اسٹریٹجی، یہ تینوں، لیکن اس میں زیادہ رول جو ہے وہ فیلڈ مارشل کا اور ایئر چیف کا ہے. نیول فورسز بالکل ویجیلنٹ تھی، چلے گئے تھے اپنے اپنے اسپاٹس پہ. اللہ پاک نے ہمیں وہ فتح دی جس کی ہماری قوم کو توقع ہی نہ تھی. ہماری اور 15 دنوں میں پوری آیا بلٹ کی کہ اس سے پہلے کے حالات دیکھیں اور 15 دن کے بعد کے دیکھیں. ہم نے 6-7 دن بڑا ریسٹرین کیا ہے. اس ریسٹرینٹ کو لوگوں نے غلط انٹرپریٹیشن دی، لیکن وہ بہت لاجیکل تھا. اینی ویز، اس کے بعد فیز 2 جو تھا ایران کا، وہ ویسے ہی تھا جیسے کہ پلان میں رہا. اچھا. انڈیا آئسولیٹ ہوتا گیا. انڈیا نے وہی بم افغانستان پہ گرائے، اپنے پنجاب پہ گرائے، پاکستان میں گرائے. ادھر سے بنگلہ دیش میں اس کو اللہ پاک نے اس کو کھانی پڑی، چائنا سے منہ پہ کھانی پڑی. اگر آپ اسٹریٹجیکلی دیکھیں تو انڈیا کی آئسولیشن کو دیکھیں تو انڈیا کے نیبرز ہیں ایران، پاکستان، افغانستان، چائنا، بنگلہ دیش، کچھ اس کا حصہ. ایران تو تھوڑا آپ سمجھ لیں کہ ایک فاصلہ آ جاتا ہے. اب ان ممالک کے ساتھ اس کی نیبرہڈ دیکھیں، اس کے وقت اس کی اسٹریٹجک پوزیشن آئسولیشن کی کہاں کھڑی ہے؟ ٹھیک ہے جی. پھر اس اسٹریٹجک پوزیشن کی وجہ سے اب آج وہ کسی نیبر کے ساتھ وہ ایٹ پیس نہیں ہے. اچھا، پاکستان کا ڈے 1 سے ایران کے ساتھ یہ سٹینس رہا کہ پلیز آپ اپنے آپ کو اسٹریٹجیکلی اتنا انڈینز کے ساتھ جو ان کی ایک ریلیشن شپ ہو رہی تھی اس کو ضرور غور کیجئے. اچھا. اور یہ آپ کو یاد ہوگا کہ پاکستان کے پچھلے 3-4 سالوں میں ایران کے ساتھ بہت سارے بائیلیٹرل ہماری ٹاکس ہوئی، لیکن آپ نے ریئلائز کیا کہ ابھی ایران کے اندر ان کی کتنا ٹاپ موسٹ براس جو ہے وہ شہادت پا گئی. اور اس کے پیچھے سپائز کون تھے؟ موساد کے انڈینز. اور پاکستان کانسٹنٹلی یہ ان کو انڈیکیٹ کرتا رہا، وارن کرتا رہا کہ بی کیئرفل، بی کیئرفل. ٹھیک ہے، وہ کیئرلیس ہوئے، ان کو نقصان ہوا. اب آپ نے جو بات کی کہ دیکھیے، جب یہ پریزیڈنٹ ٹرمپ آئے تھے تو ایک مخصوص جماعت نے ایک سٹینس لیا تھا کہ اب ہم حکومت میں آ رہے ہیں کیونکہ ہمارا پریزیڈنٹ آ گیا، وہ ہمارا دوست ہے. اور ہم لوگوں نے اس پہ رائے نہیں دی تھی. ملکوں کے تعلقات ہوتے ہیں، اشخاص کے نہیں ہوتے. اشخاص بہت میٹر کرتے ہیں. ایک پرسنالٹی اسٹرانگ ہو اور وہ بات کر سکتی ہو بیسڈ آن ریسیپروسٹی اور ایکول فوٹنگز، اس میں زیادہ قدر ہوتی ہے. جب ہمارے یہ فیلڈ مارشل کو امریکن پریزیڈنٹ نے بلایا لنچ پہ تو اسٹریٹجیکلی ڈسکشنز ہونی تھی. 1 گھنٹے کا ٹائم تھا. چلے عموماً ایسی بائیلیٹرل ٹاکس میں 5-10 منٹ اوپر ہو جاتے ہیں، لیکن گھنٹہ 1.25 گھنٹہ اوپر نہیں ہوتا. بالکل ٹھیک ہے.
اچھا اس پہ جو ہمارا سٹینس تھا، جو پاکستان کا سٹینس تھا، اور ایران پہ جو ہمارے فیلڈ مارشل نے ان کے ساتھ اپنا ویو پوائنٹ دیا، وہ دیکھے پریویل کیا. ورنہ ایران کی جنگ کیا تھی؟ ایران کی جنگ تو اسرائیل کی جنگ یہ تھی کہ وہاں پہ رجیم چینج ہو. اگر وہ رجیم چینج اگر ایران میں رجیم چینج ہوتا خدا نہ خواستہ تو وہ کس کی حکومت ہونی تھی؟ کیا وہ ہم افورڈ کرتے ہیں کہ اسرائیل ہمارے سر کے اوپر آ کے بیٹھ جائے؟ لیکن ایک چیز بتائیں کہ آپ کے خیال میں جو رجیم چینج والی بات ہے ایران کے اندر، وہ ابھی ختم ہو گئی ہے، مؤخر ہو گئی ہے، یا ہاؤ ول یو ٹیک اٹ؟ دیکھیے یہ نا بڑی کلاسیفائڈ چیزیں ہوتی ہیں. اور رانا صاحب آج کے دن جو میں آپ کی وساطت سے بات کر گیا ہوں، میرے خیال میں ہمیں اسی پہ اکتفا کرنا چاہیے. لیکن خواہشات ضرور ہوتی ہیں ہر ایک ملک کی. پاکستان ایک واحد ملک ہے دنیا میں جو اسلام کے نام پہ بنا تھا اور ہے، ایگزسٹ کرتا ہے. پاکستان نے کبھی ڈینائل نہیں کیا، ہم نے کبھی ڈیفینسو نہیں ہوئے کہ ہم اسلام کے نام پہ نہیں ہیں. ہم تو بالکل کلیئر ہیں اس معاملے میں. اگر یہ کوئی لڑائی ہے اسرائیل کے ساتھ تو وہ پاکستان کے ساتھ ہے، باقی تو کوئی ملک اس کے لیے میٹر نہیں کرتا. اب مجھے بتائیے نا اسٹریٹجیکلی اسرائیل کے لیے کون اس کی آنکھ میں کھٹکتا ہے؟ نیوکلیر ٹیکنالوجی کس کے پاس اسٹیٹ آف دا آرٹ ہے؟ پاکستان کے پاس. مسلم امہ اس کو خطرہ کس سے ہے؟ مسلم امہ سے. مسلم امہ میں سب سے کمپیٹنٹ آرمی کس کی ہے؟ پاکستان کے پاس. سب سے کمپیٹنٹ ایئر فورس کس کے پاس ہے؟ پاکستان کے پاس. سب سے اچھی نیوی کس کے پاس ہے؟ پاکستان کے پاس. اچھا پھر خدا کا کرنا ہے کہ تینوں ہمارے سروسز چیف کے جو ہیڈز ہیں وہ کمال کے لوگ ہیں. مطلب آپ دیکھ لیں، ایک حافظ قرآن ہے، دوسرا ہر وقت باوضو رہتے اور ایمان کی حد تک وہ کمیٹڈ لوگ ہیں. تو یہ ایک میں تو اس کو ایک اللہ کی رحمت سمجھتے ہوئے اس کو اس انداز سے دیکھتا ہوں کہ یہ خصوصی رحمت ہوئی ہے کہ چیزیں اپنے آپ سیدھی ہونے شروع ہو گئی. انڈیا کے اندر سے آواز اٹھنی شروع ہو گئی ہے. اب جو G7 کینیڈا میں ہوئی، بہت زیادہ ریزنٹمنٹ آئی کہ آپ نے کیوں مودی کو بلا رہے، اور اس کو آخری وقت میں انویٹیشن دیا گیا. پھر اس کے اندر انڈیا کے جو پنجابی سکھس ہیں وہاں پہ کینیڈا میں، انہوں نے وہاں پہ اوپن اپنی انڈیپینڈنٹ اسٹیٹ کے نعرے لگائے، جو ہمیں توڑنے آیا تھا پاکستان کو، جس نے بلوچستان کے اندر جیسے اپنی ابتدا کی پراکسی وار کی، جس نے بلوچستان کے اندر لوگوں کو اپنی پے رول پہ لیا ہوا تھا. اور الحمدللہ ہمیں وہاں پہ بھی کامیابی حاصل ہوئی اور اللہ کے فضل سے ہوتی جا رہی ہے. تو یہ اب دیکھیں تو صحیح، یہ چیزیں کیا ہے کہ ہر جگہ سے اس کو منہ کی کھانی پڑ رہی ہے. سو اگر یہ کہا جائے کہ پراکسی وار کے جو اس وقت جو ایکٹیو ہونے کی کوشش کرتا ہے، ابھی ریسنٹلی بھی واقعہ ہوا، تو ہم اپنے ویسٹرن بارڈر کو اگر دیکھیں، ٹھیک، تو اس میں جو جس طریقے سے وہ ایشوز کریٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہے انڈیا، وہ بھی ان دا ڈیز ٹو کم ختم ہو جائیں گے یا ان کو ہینڈل کر لیا جائے گا؟ ہم اس کو کیسے ہم لیں؟ مبشر بھائی مجھے نا زیادہ ایشو ویسٹرن بارڈرز پر اتنا نظر نہیں آتا. اچھا، اس کی ایک ریزن ہے. اس کی ایک ریزن یہ